الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصوم خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجس امین ذوالفقار اس مقدس ذکر کا وارث پاک منبر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناح کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب القابہم و غاصب فضائلہم و غاصب ولایتہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، واجب الاحترام ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے مسلسل واقعات کربلا پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ مسلسل جاری نہ رہنا، یعنی کہ کنٹینیوس روز کا جاری نہ رہنا، ہماری مصروفیات مجالس محافل آپ بہتر جانتے ہیں ایام ازاں ہیں، تو اس وجہ سے جب ہمیں ٹائم ملتا ہے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ دیر درمیان میں گیپ نہ ہو اور آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں۔ آپ کی طرف سے آنے والے خوبصورت کمنٹس اس بات کا ثبوت ہیں کہ نہ صرف آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ شیئر بھی کر رہے ہیں، شیئرنگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھا ہے کہ یہ بھی غدیر ہے کہ جس تک حق بات پہنچ جائے وہ حق بات آگے پہنچائے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ نہ صرف سنیں گے بلکہ یہ پیغام، یہ واقعات آپ اپنے اندر اتاریں گے تاکہ آپ بھی اس مقام پر پہنچیں جس پہ آپ کو زمانے کا حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مسلسل واقعات کربلا میں سلسلہ وار جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہم ان ناصرین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک پروگرام خاص طور پہ کربلا کے واقعات کے حوالے سے خواتین کا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ خواتین خاص طور پہ کنیزان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح نصرت کا حق ادا کیا، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے نصرت کرنا۔ نصرت امام مظلوم کنیزوں نے بھی کیا کمال اور خوبصورت انداز سے کی، اور تھوڑا تھوڑا اظہار میں کچھ واقعات میں آپ کی خدمت میں تھوڑا پیش بھی کر چکا ہوں، خاص طور پہ جناب وہب بن عبداللہ کلبی کی والدہ کی صورت میں اور ان کی زوجہ محترمہ کی صورت میں میں آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا ان کا کردار پیش کر چکا ہوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، اور انشاءاللہ میں کوئی پروگرام آگے ہم کسی پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں صرف خواتین کا کردار کربلا میں کیا تھا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے
کیونکہ خواتین ہمارے معاشرے میں ایک اکائی ثابت ہوتے ہیں. ہر گھر میں ایک گود ہی ہوتی ہے کہ جو گود میں سکھایا پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے وہ زندگی بھر نہیں بھولتا. اور صاحبان عقل و شعور کسی کے اچھے کردار کو سامنے دیکھ کر دو باتیں ضرور کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ گود کا اثر ہے کہ جو یہ بندہ یہاں کردار کر رہا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں یہ خون کون ہے، یہ نسل کس نسل سے ہے، کیونکہ نسلیں پتہ دیتی ہیں بندوں کے کرداروں سے. کردار پتہ دیتے ہیں بندے کی نسل کیا ہے. ہم انشاءاللہ اس پہ تفصیلی روشنی ضرور آپ کی خدمت میں ڈالیں گے. اور ساتھ یہ بھی عرض کرتے جائیں چونکہ کل شہادت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے پوری دنیا میں پروگرام چلتے رہے، اس ضمن میں بھی میں ایک چھوٹا سا سرکار کا تعارف بزبان شاعر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. وہ آج کا شاعر نہیں، وہ صدیوں پرانا شاعر ہے جس نے سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے امت کو کیا خوبصورت پیغام دیا کہ یہ ذوات مقدسہ کون ہیں، اور خصوصاً یہ جو اس وقت حاضر اور موجود ہیں، یعنی سید سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، یہ ذات مقدس کون ہے. عام طور پہ ہم کہہ جاتے ہیں سرکار کے حوالے سے بیمار کربلا، بیمار 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 کا لفظ استعمال کر جاتے ہیں. اس ضمن میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ امام وقت ہیں، حجت خدا ہیں. تھوڑا سا اس لیول پہ آ کے سوچئے یہ ذات مقدس کون ہے، اور بیماری کون سی تھی، اگر تھی بھی صحیح کون سی بیماری تھی. تو جب اس چیز پہ آپ غور و فکر کریں گے تو تھوڑا سا سرکار کے لیے احتراماً یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے، بھئی بیمار کربلا، بیمار کربلا، بیمار بیمار بیمار. اور اس حوالے سے یہ بھی عرض کرتا جاؤں، سرکار کو چند موقعوں پہ جلال آیا. پہلا جلال ولید کے دربار کے، جب امام مظلوم علیہ السلام نے، اس ولید بے شمار نے جو اشارہ کیا، اور امام مظلوم علیہ السلام نے جب اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور جناب سید الساجدین کے ساتھ ساتھ یہ آل محمد کے ہاشمی جوانوں میں مولا غازی عباس کا دربار کے اندر آنا اور امام مظلوم کا روکنا، یہ جلال کا موقع تھا. دوسرا ہلکا سا بتاتا جاؤں، تفصیلاً تو وقت نہیں ہے. میں اس وقت جب تیاری ہو رہی تھی مدینہ میں، اور ایک صحابی جناب عروہ غفاری جو کہ بہت اونچا سنتے تھے، نظر بھی نہیں آتا تھا، ان کی آنکھیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں قربان ہو چکی تھیں. جب ان کی بیٹی کو پتہ چلا کہ امام مظلوم علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور جب رونا شروع کیا مدینہ کی عورتوں نے، اتنا زور کا رونا شروع کیا، لکھا ہے تاریخ میں کہ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا، حالانکہ بہت اونچا سنتے تھے، جناب عروہ غفاری نے اپنی بیٹی سے پوچھا یہ کوئی بادل گرج رہے ہیں؟ تو بیٹی نے بتایا نہیں، بادل نہیں گرج رہے، امام مظلوم علیہ السلام سرکار مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور ساتھ مخدرات عصمت بھی ہیں. تو یہ وہیں سے بیٹی کو کہتے ہیں جلدی کرو، پتہ نہیں کسی نے روکا بھی ہے یا نہیں روکا. اور ہاں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث، یہ فرمان سن چکا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ میرا لال ایک دن اپنا وطن چھوڑے گا اور اس طرح کربلا میں جائے گا. کہتے ہیں میں چلو کوشش کروں، ہو سکتا ہے میری مان لیں. اور یہ نکڑ پہ جب آئے، گلی کے نکڑ پہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آئے، تو سید سجاد گلی میں پہرا دینے میں مصروف تھے. سرکار مصروف تھے، اور سرکار کو ان کا نظر آنے والا سامنے سایہ، سرکار کی کیفیت ادھر آ گئی، کیونکہ یہ بھی کوئی کم جلال والے نہیں تھے. کیونکہ سید سجاد علیہ السلام کے زندگانی کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کچھ پروگرام اس حوالے سے، اگر آپ نے خواہش کا اظہار کیا، ورنہ مجالس میں تو میں بیان کرتے ہی کرتا ہوں. سرکار کی بڑے خوبصورت فضائل اور بڑے کمال واقعات ہیں. ایسا نہیں ہے سرکار بس بیمار رہے. تو اس وقت جب ان کا سایہ نظر آیا تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کی کہ جو بھی ہو رک جاؤ. بیٹی نے تو نعرہ سن لیا سید سجاد کا، مگر جناب عروہ غفاری چونکہ اونچا سنتے تھے، ایک قدم اور آگے بڑھایا، اور سید سجاد نے اپنی تلوار نکاری اور نعرہ تکبیر بلند کیا. امام مظلوم علیہ السلام جو مسجد میں تشریف فرما تھے، فوراً آئے اور آ کے بیٹے کو آ کے سینے سے لگایا. میرا لال، یہ آپ کے جد پاک کا صحابی ہے، میرا لال یہ سنتے بھی بڑا اونچا ہے. تو وہاں سید سجاد کی کیفیت جس انداز سے روکا گیا، یہ جلال کے موقع ہیں سرکار کے. تو جب سرکار نے فرمایا کہ میرا لال ان کو تو نظر بھی نہیں آتا، تو یہاں جملہ فرمایا سید سجاد علیہ السلام نے، بابا جان ٹھیک ہے ان کو نظر نہیں آتا، لیکن ہماری مخدرات عصمت تو سامنے ان کو دیکھ سکتی ہیں. تو یہ ایک جلال کے موقع ہیں. پھر اسی طرح جلال جب یہ ان کی کیفیت بدلی، یہ میں اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں تمہیدی گفتگو کے طور پر، تاکہ
مومنین و مومنات، ماتمی حضرات، عزاداران مظلوم کربلا علیہ السلام اور منتظرین امام زمان علیہ السلام، سب کے ذہنوں میں یہ بات ضمیر سے پوچھ کر، ضمیر پہ تول کے سمجھنے کی کوشش ضرور کیجئے گا، جب محرم کی رات، 7 محرم کی رات خیام دریا سے ہٹوائے گئے، اور خصوصاً اس لعین کا شمر ابن ذوالجوشن بے شمار، ضرب بے شمار، اس لعین کا گھوڑے لے کر آنا اور ان خیام کے باہر آ کے اپنے گھوڑے دوڑانا اور مخدرات عصمت پاک شہزادیوں کا گھبرا جانا، سید سجاد کا تلوار لے کے ساتھ غازی عباس کا اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کر کے خیمے سے باہر نکلنا، اور امام مظلوم علیہ السلام کا شہزادی کو یہ فرمانا کہ پاک شریکت الحسین، میرے مقصد کی بھائیوال، اون محمد کی پاک اماں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی علی بیٹی جناب عبداللہ کا حرم، شہزادی آؤ، 2 شیر ہیں، ایک وقت میں دونوں کو میں نہیں سنبھال سکتا، آپ تشریف لائیے۔ اس وقت شہزادی نے غازی عباس کو روکا، اور اس وقت امام مظلوم نے آ کے سید سجاد کو روکا۔ یہ اس وقت سے بستر پہ، یہ غیرت کا معاملہ ہے، یہ میرے معزز سامعین، یہ کوئی وہ بیماری نہیں ہے آپ اس بیماری کو بنا کے، بلکہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمارے صفوں پہ بیٹھے ہوئے عزادار اور خاص طور پہ ممبروں پہ آنے والے خطبہ جب آ کے کہتے ہیں بیماری یہ سجاد کا واسطہ، بیماروں کو شفائے کاملہ تھا، یہ کیسی بات ہے؟ یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمیں احساس اور اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ ہم ایک مظلوم اور اس کیفیت والے کی ذات کا صدقہ مانگ کے اپنے بیماروں کی شفا، ویسے ہم کہہ دیں امام سجاد کا صدقہ بیماروں کو شفائے کاملہ اور کلی عاجلہ عطا ہو تو بات سمجھ آتی ہے۔ تھوڑا سا بات سوچنے اور سمجھنے کی جب ہم کوشش کریں گے پھر یہ بات سامنے آئے گی۔ کیسے کہہ دیتے ہیں بیمار کربلا کا صدقہ، یعنی وہ بیمار ہے، ہمارے بیمار ٹھیک ہو جائیں؟ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے گا، ہمارے بیمار بھی ان کی برکت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ، برکت امام زمان علیہ السلام سے، مگر اتنے بڑے بڑے واسطے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چھوٹی سی بات تھی ضمناً میں آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک چھوٹا سا واقعہ سید سجاد علیہ السلام کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حشام بن عبد الملک، یہ لعین بے شمار، ضرب بے شمار، یہ معززین شام کے ساتھ حج پر گیا، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر اژدہام کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکا، کوشش بڑی کی مگر نہ پہنچ سکا۔ یہ بس طواف سے فارغ ہو کے اس کے لیے جو ممبر بنایا گیا تھا، جو تخت بنایا گیا تھا، وہاں کے جا کے یہ بیٹھ گیا، اور دیکھ جب بیٹھتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک شخصیت جن کا چہرہ انور ماہ تابہ کی طرح روشن تھا، حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ کیا تو مجمع چھٹ گیا، یعنی جو مجمع تھا، جو جمع غفیر تھا، وہ مجمع ہٹ گیا امام زمان علیہ السلام یعنی سید سجاد علیہ السلام کی برکت سے، مجمع جمع غفیر ہٹ گیا۔ بڑا حیران ہو کے پوچھتا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ علی ابن الحسین علیہ السلام ہیں، یہ فرزند رسول ہیں۔ تو اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کہتے میں تو انہیں نہیں جانتا۔ آگے بیٹھا تھا ان کا عاشق، اور عاشق بھی تھا کمال۔ اللہ کرے ایسے عاشق پیدا ہوں، اللہ کرے میں اپنی گودوں سے ایسے عاشق پروان چڑھائیں، اللہ کرے یہ واقعات لوگوں کے دلوں میں اتریں۔ فرزدق شاعر، سلام۔ دیکھیں ماشاءاللہ اس گھر اتر پہ کتنے شاعروں نے شاعری کی، کس کس زبان میں شاعری کی، بہت خوبصورت، بڑے خوبصورت، مگر نام کن کا آج جن کا تذکرہ ہم بیٹھے کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، صدیوں پرانی بات، ایسے لگتی ہے جیسے کل کی ابھی کی بات ہے۔ سلام فرزدق شاعر پہ موجود تھا، کہتے میں جانتا ہوں، تو نہیں جانتا یہ کون ہے، میں جانتا ہوں، میں بتاؤں یہ کون ہے؟ بڑے خوبصورت انداز میں اس نے خراج تحسین پیش کیا اور مقام امام زمان علیہ السلام کو آشکار کیا۔ نہ صرف مقام امام زمان علیہ السلام کو آشکار کیا بلکہ اہل بیت کے اس لخت جگر کا خوبصورت اور کمال اظہار کیا۔ سلام جناب فرزدق شاعر کو۔ کہتے تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، یہ وہ ہے جس کے نقش قدم سے بطحہ واقف ہے، تو واقف ہو نہ ہو، بطحہ جن کے نقش قدم سے واقف ہے، بیت اللہ اور ہل حرم سے بخوبی انہیں جانتے ہیں، بیت اللہ اور ہل حرم انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ آگے کہتے تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، یہ کائنات میں افضل ترین ہستیاں ہیں، اور یہ ان ہستیوں میں اس دور میں موجودہ زمانے میں افضل ترین ہستی ہے۔
آگے کہتا ہے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، تجھے بتاؤں یہ وہ ہیں جن کے والد احمد مختار ہیں، جن پر ازل سے اللہ درود بھیجتا ہے۔ آگے کہتے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، بتاتا ہوں تجھے یہ کون ہے۔ کہتے اگر رکن کعبہ کو علم ہو جائے اس کا بوسہ لینے والا کون ہے تو اس کے نشان قدم کو بوسہ دینے کے لیے رگڑے اپنے آپ کو۔ ایک ایک اس کا شعر، ایک ایک اس کا جملہ، اب وقت نہیں ورنہ تشریح کے قابل ہے۔ کیا کمال فضائل بیان کر رہا ہے یہ آل محمد کے اس گھرانے کے اس خوبصورت کریم اور موجودہ دور کی موجودہ ہستی کے لیے۔ آگے کہتا ہے اے سخاوت و کرم کا پتہ پوچھنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جود و کرم کا مقام اس وقت کہاں ہے۔ اب یہ کیا کمال بات کر گیا، حالانکہ کعبہ موجود ہے، حاجی موجود ہیں اور صفا و مروہ بہت کچھ موجود ہے۔ اب میں ایک ایک بات پہ کیا تشریح کروں، مگر کیا کہہ رہا ہے، سخاوت و کرم کا پتہ پوچھنے والوں۔ مچل رہی ہے طبیعت کے میں ایک ایک فضائل پہ تفصیلی گفتگو کروں، لیکن وقت کی مجبوری میں آپ کے ساتھ تفصیلی بات نہیں کر سکتا ہے۔ سخاوت و کرم کا پتہ پوچھنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں جود و کرم کا مقام موجود کہاں ہے۔ آگے کہتا ہے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، یہ علی ابن زین العابدین ہے، یہ علی زین العابدین ہے، علی ابن الحسین علیہ السلام۔ میں تجھے بتاؤں کون، کہ جن کے والد رسول خدا ہیں، یبن رسول اللہ۔ واقع مباہلہ کے بعد ہر معصوم کو یبن رسول اللہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ علی زین العابدین ہیں، یہ علی ابن الحسین علیہ السلام ہیں کہ جن کے والد رسول خدا ہیں، جن کے نور ہدایت سے امت نے ہدایت پائی، امت نے نہیں۔ یہ بڑا ایک تفصیلی موضوع ہے کہ جن کے نور ہدایت سے امتوں نے ہدایت پائی۔ اس کا مطلب فرزدق جانتا تھا ان کا نور آج کا نہیں، یہ تب کا ہے جب تب بھی نہیں تھا۔ امتوں نے جب سے، چلو یہاں نہ جاؤ، اتنی دور نہ جاؤ، جب سے امتیں ہیں تب سے تو ہے نا، امتوں نے ہدایت پائی۔ اب یہاں ایک بات کرنے کو من چاہ رہے اگر محسوس نہ فرمائیں تو ہر دور میں اللہ نے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا ہے، جناب آدم کی صورت میں، جناب نوح کی صورت میں، جناب ابراہیم کی صورت میں، جناب یحییٰ کی صورت میں، جناب عیسیٰ موسیٰ کی صورت میں۔ ہادی تو وہ ہیں جو امت کی ہدایت کرتے رہے۔ پھر یہ کیا کہہ رہے کہ امتوں نے ہدایت پائی جن کے نور ہدایت سے، اس کا مطلب ان ہادیوں پہ بھی جو کرم ہوتا تھا پروردگار کی طرف سے، وہ یہ نور ہدایت کہ جن کے ذریعے مخلوق کو ہدایت کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ بہت کچھ کرنے کو سامعین کہنے کو من چاہ رہے، لیکن میں معذرت نہیں کہہ سکتا، وقت کی کمی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے یہ وہ ہیں، ان کے شعری سن لیے جائیں تو بڑی بات ہے، یہ وہ ہیں جن کے چچا جناب جعفر طیار ہیں جو شیر ہیں، اور آگے کہتے ہیں شیر شجاعت حمزہ ان کے چچا ہیں جن کی محبت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ آگے کہتے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، یہ سیدت النساء العالمین، معظمہ کائنات، مخدومہ عالمین، ملکہ کونین، ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ آگے کہتے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، جب قریش انہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کہنے والا کہہ اٹھتا ہے کہ ان پر کرم و سخاوت کا خاتمہ ہے، یعنی کرم اور سخاوت کا ان پر خاتمہ ہے۔ آگے کہتے ہیں قریب ہے کہ دیوار کعبہ کا رکن ان کے ہاتھ کو پہچان کر پکڑ لے جب وہ اس کے قریب آئیں۔ اللہ اکبر۔ تیرا یہ کہنا، آگے اس کے طرح مخاطب ہو کے کہتے ہیں، تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے ان کے لیے نقصان دہ نہیں، کیونکہ جسے تو نہیں جانتا اسے سارا عرب و عجم پہچانتا ہے۔ کیا کمال، کیا فضائل، کیا انداز خطابت ہے۔ میں بلکہ آپ سب، ہم سب خراج تحسین پیش کریں ایسے شاعر کو۔ کہتے تو نہیں جانتا، کتنی بڑی بات کر گیا ہے، گفتار کا انداز دیکھے، تو نہیں جانتا، تیرا یہ کہنا کہ تو نہیں جانتا تو کوئی ان کے لیے نقصان نہیں ہے، کیونکہ جسے تو نہیں جانتا اسے سارا عرب و عجم جانتا ہے۔ آگے کہتے ہیں تو نہیں جانتا، یہ عزت کے اس بلند و والا مقام کی طرف منسوب ہیں
جس کے حصول کے لیے عرب اور عجم قاصر ہیں۔ آگے کہتے ہیں یہ وہ ہیں حیا کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں اور ان کی ہیبت سے لوگوں کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہوئے کرتے ہیں۔ حیا کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں اور ان کی ہیبت کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں۔ اور انداز بتایا جب یہ بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہوئے کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، ان کی پیشانی کے نور سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، جیسا کہ سورج کے چمکنے سے تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ آگے کہتے ہیں میں اور بتاؤں، ان کے ہاتھ بید مشک ہیں جس کی خوشبو ہر سمت پھیلی ہے۔ آگے بڑا کمال ہے سامعین، اس پہ تو تفصیلی اتنی گفتگو ہو سکتی ہے، اتنی طویل بات ہو سکتی ہے، کمال ہے۔ سلام ہے فرزدق، سلام ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی تشہد کے علاوہ لا نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ اگر لا الہ الا اللہ کے کلمات ضروری نہ ہوتے تو وہاں بھی لا کی بجائے نام کہتے ہیں۔ یہ ہے صاحبان عرفان کا نکتہ۔ آگے کہتے ہیں ان کے وجود کی کونپل رسول خدا کے درخت سے مشتق ہے، ان کی عادات و فضائل پاک اور پاکیزہ ہیں۔ سید سجاد علیہ السلام کی سامنے ذات اقدس کو پا کر کہتے ہیں جب قومیں قرض کے بوجھ تلے دب چکی ہوں تو یہ ان کے وزن اٹھاتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ان کے خصائل کی طرح سے ان کی نعمات بھی شیرین ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ جب کوئی بات فرماتے ہیں تو صرف ایسی کہتے ہیں جو سب کو پسند آتی ہے، ان کی گفتگو کے الفاظ ان کے لیے باعث زینت ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں یہ وہ ہیں، یہ وہ ذات مقدس ہیں۔ اب اس نے کہا تھا میں نہیں جانتا، اب تعارف کا انداز دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہیں جن کے نانا پر سلسلہ انبیاء ختم ہو جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں سید سجاد علیہ السلام کی طرف دیکھ کر اور اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ نے انہیں ازل سے ہی شرف عطا کیا اور اس شرف کو قلم نے لوح میں لکھ دیا۔ اب یہاں شرف کی بات آ گئی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ دل چاہ رہا سناتا جو، وقت تو نہیں ہے لیکن سناتا جو۔ ایک شخص آیا معصوم کی بارگاہ میں، مولا نے پوچھا ہاں کیسے ہو؟ عرض کرتے ہے بارگاہ امام میں مولا ٹھیک ہوں، خیریت ہے۔ ہاں کس کے بیٹے ہو؟ جانتے تھے؟ یہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ جانتے نہیں تھے۔ کس کے فرزند ہو؟ یہ کہتا میں فلاں کا۔ وہ کس کے؟ فلاں بن۔ خاموش، اسکت، تو جس کا کہہ رہے میں اس کا بیٹا ہوں، حقیقت میں اس کا نہیں ہے، تو کسی چرواہے کا، وہ چرواہے کا بیٹا تھا جس پر دادے کی تو بات کر رہا ہے۔ مولا پھر ہم تو گئے؟ فرمایا ہاں کائنات میں صاحب حسب و نسب و صاحب شرف ہم ہیں۔ مولا ہم تو گئے؟ فرماتے ہاں پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، ہم جسے چاہیں اسے صاحب حسب و نسب و صاحب شرف بنا دیتے ہیں۔ اور یہ ساری عاشقین کی مثالیں ہی اس بات کی دلیل ہیں کہ انہوں نے جس جس کو چاہا، جب جب چاہا، جہاں جہاں چاہا، صاحب شرف بنا دیا۔ اللہ نے انہیں ازل سے، یہ فرماتے ہیں اللہ نے انہیں ازل سے شرف عطا کیا اور اس شرف کو قلم نے لوح میں لکھ دیا۔ آگے کہتے ہیں ان کے نانا کی فضیلت کو انبیاء نے تسلیم کیا اور ان کی امت کے صاحبان فضیلت کو امتوں نے تسلیم کیا۔ اب پھر ایک بڑی کمال بات کر گئے۔ اللہ اکبر۔ ان کے نانا کی فضیلت کو انبیاء نے تسلیم کیا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، پورا قصص الانبیاء بھرا ہے، اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پورے قصص الانبیاء کے واقعات میں باقاعدہ میثاق میں عہد لیا گیا تھا انبیاء سے۔ اگر میں قرآن کی اس آیت کی طرف جاؤں تو بات ہماری بہت طویل ہو جائے گی، مگر اگلی بات جو کمال کر گئے کہ ان کی امت کے صاحبان فضیلت کو امتوں نے تسلیم کیا۔ صاحبان فضیلت کون ہیں؟ امتوں نے تسلیم کیا۔ یقیناً وہ صاحبان فضیلت ہیں ہر دور میں جنہوں نے وقت کی حجت کی معرفت حاصل کر کے اپنے آپ کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا جس مقام پہ زمانے کا محمد انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آگے کہتے ہیں ساری دنیا سلام ہے، کہتے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، ساری دنیا ان کے پھیلے ہوئے احسان سے، ساری دنیا پر ان کے پھیلے ہوئے احسان سے مخلوق میں رنج و غم و افلاس جاتا رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان کے دونوں ہاتھ ابر کرم ہے اور ان کا احسان ہر عام و خاص پر ہے،
اور آگے بڑا خوبصورت جملہ کہا، یہ ہے کمال۔ فزدق سمجھتا تھا، کہتا ہے ان پر نہ افلاس آتی ہے نہ محتاجی آتی ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ کرم عادات کے حامل، حلم و کرم کی صفات ان کی زینت ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، مبارک خیالات کے مالک ہیں، پاک خیالات کے مالک ہیں، سین ان کا بڑا وسیع ہے، کوئی بھی ان کے سین میں آنا چاہے، ان کے کرم کے سین میں آنا چاہے تو یہ کرم کر کے اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ان کا تعلق اس حقیقت سے ہے جن کی محبت دین، جن کا بغض کفر ہے، جن کی قربت ذریعہ نجات ہے۔ بہت بڑا انہوں نے خوبصورت ایک نظم کا اظہار کیا ہے، کم از کم میرا خیال ہے 40 سے زیادہ شعر انہوں نے پڑھے ہیں۔ میں صرف اس پہ روک کے دیکھتے ہیں کہاں تک ہم جاتے ہیں، جو جو سرکار نے عطا کیا۔ میں یہاں روک کے ایک بات، اب طبیعت کہہ رہی ہے کہ میں بات کرتا جاؤں تو بات کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے، مقصد ہی ہمارا پورا نہیں ہوگا۔ اتنے بڑی آپ نے سنے ہوں گے، آپ کے دل بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ سرکار کے فضائل کتنے خوبصورت انداز میں جناب فزدق نے بیان کیے۔ آگے بھی گزارش کرتا ہوں، لیکن یہاں بات روک کے عرض کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا تعلق اس حقیقت سے ہے جن کی محبت دین، جن کا بغض کفر اور جن کی قربت ذریعہ نجات ہے۔ اللہ اکبر! فزدق تیری جوتی کے تلوے کو اسد بخاری کا سلام، کیا کمال تشریح کر گیا۔ ان کا تعلق اس حقیقت سے ہے جن کی محبت دین۔ اب دین محبت حجت خدا کو قرار دے رہے ہیں جناب فزدق۔ ان کی محبت دین، ان کی محبت کے بغیر دین نہیں۔ اب اس پہ بھی ایک بڑی اہم بات ہو سکتی ہے کہ کربلا میں جناب بریر ہمدانی سے امام مظلوم علیہ السلام نے پوچھا، بریر ماذا دین، دین کیا ہے؟ جناب بریر ہمدانی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے امام مظلوم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، انتا دین، آقا تو دین ہے۔ یہ اس کا خوبصورت اظہار کہ ان کا تعلق اس حقیقت میں ہے جن کی محبت دین، یعنی کتنی بڑی بات کر گئے۔ اس کے پیچھے جو بات اور چھپی ہے اہم، وہ یہ ہے کہ ان کی اگر محبت ہے تو ساری جملہ امور دین، عبادات کے جملہ معاملات وہ قابل قبول ہیں، پھر سب کچھ ہے اگر ان کی محبت ہے۔ اور محبت میں جو اس وقت معیار محبت بیٹھا ہے وہ یہی ہے، سید سجاد ہے۔ کیوں سید سجاد ہے؟ اس لیے کہ یہ اس وقت مجموعہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی بادشاہ، حسن پاک، امام مظلوم علیہ السلام، ان چاروں زوات کا ایک مجموعہ ہے جو اس وقت حاضر اور موجود ہے۔ اور وہی فرما رہے ہیں ان کی محبت دین، یعنی ان کی محبت جو یہ موجود ہے ان کی محبت دین ہے، یعنی یہ زمانے کا محمد ہے، زمانے کا امام ہے، یہ حجت خدا ہیں، ان کی محبت دین ہے۔ اب یہاں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ان کے بابا کی محبت دین ہے، کہہ سکتا تھا ان کے نانا کی محبت دین ہے، نہیں، اس نے اس لیے نہیں کہا کہ ان کے بابا اور ان کے نانا اس میں چھپے ہیں، یہ ہیں ذات مقدس جو اس وقت اہل بیت کا، آل محمد کا اظہار ہے، ان کی محبت دین ہے۔ کیا کمال بات کر گئے۔ بہت اس پہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کا اگلا جملہ سن لیں کہ جن کا بغض کفر ہے، بغض سے مراد کیا ہے اور محبت سے مراد کیا ہے؟ اس کی چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا۔ ایک باپ کے دو بچے، ایک بچہ، دونوں ایک ہی والد کی اولاد ہیں، ایک بچہ اپنے باپ کا کہنا مان کر باپ کے لیے باعث فخر بنا، اطاعت کرتا رہا۔ باپ نے کہا بیٹا پڑھو، اس نے کہا ٹھیک ہے بابا میں پڑھ کے دکھاؤں گا۔ بیٹا بڑی منزل پہ پہنچنا ہے، اس نے کہا بابا میں پہنچ کے دکھاؤں گا۔ ایک بیٹا جن کو باپ کہتا رہا پڑھو، کہتا نہیں بابا میں نے پڑھائی نہیں کرنی۔ بیٹا پڑھو، کچھ بن جاؤ۔ اور کہا نہیں بابا میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ کوشش کی، محنت کی، اسکول ڈالا، کالج ڈالا، یونیورسٹی ڈالنے کی، کہیں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکا، بھرپور کوشش کی۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ باپ سے محبت کس کو ہے؟ یقیناً آپ سب لوگ اس بات میں متفق ہوں گے، باپ سے محبت اسی کو ہے جو مطیع ہے، جو اطاعت گزار ہے، جو باپ کا کہنا مان کے اس جگہ پہ پہنچا ہے جہاں اس کا باپ اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہی ہے جن کو باپ سے محبت ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کو باپ سے محبت نہیں، اگر باپ سے محبت ہوتی تو باپ کی بات مانتا،
تو اگر اس کو دوسرے لفظوں میں لیں تو وہ باپ سے محبت نہیں بلکہ باپ کا کہنا نہ مان کے باپ سے بغض رکھتا ہے۔ اگر محبت کرتا ہوتا باپ کی بات مانتا، بھرپور محنت کرتا، بھرپور ہمت کرتا، باپ نے کہہ دیا تو ماننا ہے۔ بندے تعارف کراتے پھریں جی میرا باپ میرا باپ میرا باپ میرا باپ بڑا بڑا بہت کمال ہے بہت کمال ہے، اور باپ کہے میرا بچہ میرا یہ کہنا مانو یہ کام کرو، اور بچے کام نہ کرے تو وہ یہ کہنا کیا کافی ہوگا کہ میرا باپ بڑا کمال کا ہے، میرا باپ بڑا ہے بہت بڑا ہے بڑی منزل ہے؟ کوئی فائدہ ہوگا نہیں، اس لیے کہ باپ کا موتی ہی نہیں ہے۔ بس اسی اشارے کے ذریعے میں آگے گزرنا چاہوں گا کہ جن کی محبت دین اور جن کا بغض کفر، اور آگے اور کمال بات کر گئے کہ جن کی قربت ذریعہ نجات ہے۔ اب یہاں قربت پہ ہی چھوٹی سی بات ایک عرض کرتا جاؤں۔ کربلا والوں نے مشترکہ طور پہ امام مظلوم علیہ السلام کو، میں نے واقعات کربلا کے ضمن میں غالباً یاد ہو تو میں نے عاشور کے حوالے سے اپنے پروگرام میں گزارش کی تھی، شاید یاد ہو، جب مولا امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا جو مانگنا ہے کچھ مانگو، راضی بھی ہوں، بیعت بھی واپس لیتا ہوں، جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں۔ لے کر جانے والے چلے گئے، جو بچ گئے ان سے پوچھا کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے مشترکہ جملہ کہا مولا ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کیجیے گا، یعنی ہمیں مولا آپ کا قرب چاہیے، ہمارے لیے قرب ہی سب کچھ ہے آپ کا۔ اگر میری بات پہنچ گئی ہے تو یہ کربلا والوں کا درس ہے کہ قربت ہی ذریعہ نجات ہے، اور قرب ایسے نہیں ملتے، باتوں سے قرب نہیں ملتے۔ دنیا 50 60 60 70 80 سال نمازیں پڑھ کے قربتن للہ قربتن للہ قربتن للہ، کیا یقین جانیے ہم اس قربت کے معیار پہ پہنچ پاتے ہیں جس قربت کے لیے ہمیں نماز پہ مصلی پہ کھڑا ہونے کے قابل بنایا گیا؟ یقیناً آپ بھی میرے ساتھ کہیں گے نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ قربت کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ قربت کا معیار ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھنا۔ قربت اگر کہیں تو قربت ہمیں نظر آتی ہے جناب سلیمان محمدی میں، جناب مسم تمار میں، جناب بوزر میں، جناب کمبر میں، اور یہی ذریعہ نجات ہے۔ یہ فرما رہے جناب فرزدق، میں اس لیے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں تک بات پہنچ جائے، کیونکہ اگر یہ بات غلط ہوتی امام سجاد علیہ السلام ضرور اس کی نفی فرماتے، یا امام سجاد علیہ السلام کے بعد آنے والے ائمہ ضرور فرزدق کی بات کی نفی کرتے کہ بھی فرزدق تو کیا کہہ گیا، تو نے غلط کہہ دیا ہماری شان میں۔ ان ذوات مقدسہ کا فرزدق کی باتوں پہ نفی نہ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ فرزدق جو کہہ رہے وہ حق ہے۔ کیا کمال کہ ان کی محبت دین، ان کا بغض کفر، اور ان کی قربت ذریعہ نجات۔ اب بندے نجات کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا میں اس ذریعہ نجات کو میں تھوڑا سا اگر یہاں بھی نہ سمجھ آئے تو میں وہاں نہ لے چلوں، جب جناب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی، وہاں نہ چلے؟ آج یہ چلتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام نے بہت طویل واقعہ، صرف ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نجات کس نے پائی؟ یقیناً جو کشتی نوح میں سوار ہوا اور جس کو نوح کا قرب ملا اس نے نجات پائی، باقی کوئی بھی تھا کہیں بھی تھا غرق ہو گیا۔ کئی ایسے ہوں گے جو مخلوق خدا پہ رحم کرتے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے راستے اچھے فراہم کرتے ہوں گے، مگر ذریعہ نجات صرف ان کے لیے تھا جو نوح کا کہنا مان کے نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ دوسری طرف دیکھ لیں، نوح کا بیٹا اور نوح کی بیوی، جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا، جناب نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں قربت نہیں پا سکی، چاہے ان کی زندگی میں جتنی قربت تھی، ذریعہ نجات نہیں ہے۔ نہ آپ ان کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان کی نجات ہوئی، نہ ہم سمجھتے ہیں، بلکہ اس لیے نہیں سمجھتے، اللہ نے کہا ہے، کیونکہ ان کو قربت نوح نہیں ملی، کیونکہ نوح اس وقت پروردگار کے ایک نمائندے کی صورت میں تشریف فرما تھے۔ بات اگر پہنچ گئی ہے تو ذہن نشین رکھیے گا، ذریعہ نجات، ان کی قربت ذریعہ نجات ہے۔ کن کی قربت؟ جو حاضر اور موجود ہو، جو حاضر اور موجود ہو اس کی قربت ذریعہ نجات ہے۔ کوشش کیجئے، اس لیے بار بار ہر ممبر سے، ہر پلیٹ فارم سے، ہر جگہ یہی گزارش کرتا پھر رہا ہوں، کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ہر جگہ یہی گزارش کرتا پھر رہا ہوں، آؤ اس عزاداری کے ذریعے، ان عبادات کے ذریعے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، زیارات پہ جانے کے ذریعے، مخلوق کو لنگر کھانے کے ذریعے، مخلوق کو لنگر کھلانے کے ذریعے، پانی پلانے کے ذریعے، مہمان نوازی کے ذریعے ہم کوشش کریں قربت ولی العصر علیہ السلام کو پا سکیں۔ یہی ذریعہ نجات ہے۔ آگے
کہتے ہیں ان کی محبت کے وسیلہ سے سختیوں تکالیف کو دور کیا جاتا ہے، ان کے وسیلہ سے احسان و نعمات میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ بہت طویل ہے، میں بس اتنا ہی کافی سمجھوں گا، آگے واقعہ کربلا میں ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت پہ پیش کرنا ہے، مگر ان کا میں نچوڑ بتانے لگا ہوں۔ اس میں آخر میں یہ کہتے ہیں میں ان حقائق کو چھپا نہیں سکتا جنہیں لوگوں نے چھپا دیا ہے۔ فرزدق کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ آگے کہتے ہیں تو کیا جانے یہ کون ہے، وہ کون سا قبیلہ بندہ فرد روئے زمین پر ہے جو اس خاندان کا احسان مند نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ایک تشریح طلب ہے، لیکن میں مکمل اس کو چھوڑا ہوں، اتنا ہی کافی سمجھیے گا۔ الغرض حشام ناراض ہو گیا، ناراض ہو کے کہتے ہیں میں تیرا وظیفہ بند کر دوں گا۔ اس نے کہا کر دے۔ اس نے وظیفہ بند کر دیا۔ کہا تو نے ہماری مدح میں اب تک کچھ نہیں لکھا۔ جملہ بڑا خوبصورت ہے، فرزدق تیری جوتی کو سلام، تیری جوتی کے تلوے کو سلام۔ جملہ کم بڑا کمال، کہتے ہیں میں تمہارے لیے تب لکھوں جب تیرا نانا بھی محمد ہو، میں تیرے لیے تب لکھوں جب تیرا بابا بھی علی ہو، میں تیرے لیے تب لکھوں جب تیری ماں سیدہ کائنات صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ہو۔ اس کو قید کر دیا گیا۔ مولا نے 12,000 درہم روانہ کی، امام سجاد علیہ السلام نے 12,000 درہم امداد کے طور پہ روانہ کیے، فرزدق کے لیے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر واپس کیا اللہ اکبر۔ سامعین اس بات پہ اگر میری بات سمجھ آ جائے ضرور کمنٹ کیجئے گا، کاش کہ ایسے ناصر میرے مولا کو میسر آ جائیں۔ کمال، 12,000 درہم واپس کر کے کہتے ہیں مولا میں نے آپ کی ثنا لالچ میں تھوڑی کی ہے، مولا میں نے آپ کی ثنا صرف اس لیے کی ہے آپ قابل ثنا ہیں، آپ اس وقت روئے زمین پر وہ ہستی ہیں جو وجہ بقائے بقیت دنیا ہے، مولا یہ آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھ جیسے کو اپنی ثنا کے قابل بنایا۔ 12,000 درہم واپس کر دیے فرزدق نے۔ کمال جملہ، یہ کیا ہے؟ یہ سبق ہیں، یہ درس ہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، روئے زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے، کاش وہ سمجھ پائیں۔ جب امام کی خدمت ایسا ہوا ہے کبھی تاریخ میں؟ ہاں، میں نے شاید ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، یاد ہو جناب کمیت اسدی والا، جب 5ویں امام کی خدمت میں آیا تھا اور اس نے شعر سنائے تھے، اگر آپ نے یاد ہو تو بسم اللہ، نہیں تو بتائیے گا، میں ضرور دوبارہ سناؤں گا۔ پھر یہ شاعر ہے فرزدق، کہتے ہیں مولا میں نے دنیا کی لالچ میں، حالانکہ قید میں ہے، کہتا چلو اچھا ہو گیا 12,000 مل گئے، بچوں کو بھجوا دوں، بچوں کی گزر بسر اچھی ہو جائے، گھر کے معاملات بہتر ہو جائے، مگر نہیں، واپس بھجوا دیا۔ مولا یہ آپ کا احسان ہے، مولا آپ کا شکریہ، مولا آپ نے کب مجھے میری گفتگو کو، میرے ذکر کو قبول فرمایا، مولا آپ کی رضا میں آپ کے نانا کی رضا چھپی ہے، مولا آپ کی رضا میں آپ کے بابا علی کی رضا چھپی ہے، مولا آپ کی رضا میں آپ کے بابا جد حسین بادشاہ کی رضا چھپی ہے، آپ کی رضا میں پروردگار کی رضا چھپی ہے، مولا یہ تو آپ کا احسان ہے۔ پھر امام نے دوسری دفعہ دوبارہ بھجوائے۔ صاحب کتاب لکھتا ہے جب دوسری دفعہ بھجوائے آگے فرمایا اللہ تیری نیت سے باخوبی انداز واقف ہے، اللہ کو پتہ ہے تیری نیت کیا ہے، یہ ہم حکم دیتے ہیں امام زمان ہو کر کہ ہماری طرف سے یہ نذرانہ قبول کر۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے قبول کیا۔ میں آج جن 2 شہداء کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، واقعہ کربلا کے یہ وہ عظیم شہید ہیں، وہ صاحبان مودت ہیں کہ جن کو دنیا سے جانے سے پہلے پروردگار نے اپنے ولی کے ذریعے موقع نصرت عطا کیا۔ یقیناً کوئی اچھا کام، کوئی اچھا فعل، اچھی نیت، کوئی نہ کوئی چیز پیچھے موجود ضرور تھی، ایسے یہ واقعات رونما نہیں ہوتے۔ اچھا یہ بھی گزارش کرتا جو واقعہ کربلا میں کچھ ایسے بھی لعین تھے جو انتقامی جذبے کے تحت، جیسے نیروان کے بچے کھچے لعین تھے جو انتقامی جذبوں کے تحت بھی کربلا میں موجود تھے۔ یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یزید کے بن بلائے، بغیر بلائے ہوئے، اس لعین کی فوج میں بن بلائے ہوئے، یہ وہ جو انتقامی جذبے کے تحت کربلا میں شریک ہوئے۔ ان میں یہ 2 بظاہر اپنے والدین کا انتقام لینے کی حسرت لے کر آئے تھے۔ 10 محرم
فوجی اشقیاء کے ساتھ مل کر بڑی بہادری سے مولا مظلوم کربلا کے خلاف لڑے، یہاں تک کہ ہر ظلم میں برابر کے شریک رہے۔ یہ واقعہ تقریباً ظہرین کے بعد کا ہے۔ ان کے نام پہلے ہیں جناب ابو حتوف بن حرس علیہ السلام اور دوسرے ہیں جناب سعد بن حرس علیہ السلام۔ جس وقت لشکر شام امام مظلوم علیہ السلام کو شہید کر کے خیام کی طرف دوڑا، یہ دونوں بھائی سب سے آگے آنے والے گھوڑا سواروں کے دستے میں شامل تھے۔ خیام کی طرف لوٹنے کے لیے جب دوڑے، فوج کے ساتھ نعرے لگاتے آ رہے ہیں، ظن بکر بن وائل، یہ بکر بن وائل بنی بکر، یہ قبیلہ ہے جن کے بہت سارے افراد کربلا میں امام مظلوم کے خلاف لڑنے والوں میں شامل تھے۔ بکر بن وائل، ان کی جو مین ان کا سردار ہے، ان کی زوجہ نے، اس کے ذہن میں ایک بات تھی کہ رسول کی بیٹیاں اکیلی رہ گئی ہیں تو ایسا یہ نہیں کریں گے کہ آپ خیام کی طرف جائیں، مگر یہ حیران ہوئی کیونکہ یہ کہتی ہے عرب کے رواج کے مطابق بھی جنگوں میں ایسا نہیں تھا کہ عورتوں کی طرف لوٹنے کے لیے یا مارنے کے لیے یا کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں جاتے تھے عرب کے رواج میں۔ یہ تو بڑی اطمینان سے بیٹھی تھی، چلو مردوں کی جنگ تھی، ہو گئی۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ یہ لائن آگے بڑھے ہیں اور خیام کی طرف جانے لگے، یہ دوڑی، وہاں دوڑی، دوپٹے کی بھی اس کو پرواہ نہ ہوئی، دوڑی خیام کے دروازے پہ بائیں پھیلا کے کہتی ہے، خبردار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹیاں ہیں، کوئی آگے نہ بڑھے، میں نہیں آنے دوں گی، افسوس ہے تم پر۔ چلو مردوں کے ساتھ جنگ تھی، لڑائی ہو گئی، جنگ ہو گئی، اب ان مخدرات سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ کیوں لوٹنے کے لیے یہاں آ گئے ہو؟ یہ اندر کھڑی ہے خیام خندق کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے اس گھر عطر کے اپنا ہمدرد سمجھ کے آل محمد کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے معصوم قریب آئے۔ کوئی آ کے کہتا ہے میں یتیم ہو گیا، کوئی آ کے کہتا ہے میرے بابے کو شہید کر دیا گیا، کوئی آ کے کیا کہتا ہے، سمجھا یہ ہماری ہمدرد آ گئی ہے، کیفیت ایسی تھی نا۔ جب یہ ابو حتوف اور یہ سعد یہ بھی اس دستے میں شامل کھڑے ہیں، اس نے جب جا کے وہاں کہا نا کوئی نہیں آئے گا، جناب فضا بھی باہر آئی خیام کے بعد۔ جناب فضا آواز دے کے کہتی ہیں، کوئی ہے جو پاک رسول کے ناموس کو، خیاموں کو بچائے؟ ابو حتوف کے دل پر بجلی گری، سن رہا تھا، سامنے کھڑا ہوا، اپنے بھائی سعد کے قریب آیا اور پوچھتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ کس کے خیام ہے، یہ استغاثہ کرنے والی کون ہے؟ سعد کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہتا ہے یہ ملکہ کونین، دو جہانوں کی پاک آقا زادی ام ابیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، اس کی پاک شہزادیاں مخدرات عصمت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین کے خیام ہیں۔ یہ استغاثے کی صدا انہی کی طرف سے آتی۔ بھائی کو کہتا ہے یہ سوچو کہ نواس رسول کو شہید کر کے اور دختران رسول کے خیام لوٹ کر ہم حسنین کے پاک نانا کا سامنا کرنے کے قابل ہوں گے؟ اتنے بڑے جرائم کے بعد کیا ہم شفاعت رسول کی امید رکھ سکتے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اب ہلاکت ہم پر لازم ہو گئی۔ اس کے بعد بھائی نے کہا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک بھائی کہتا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو ہی نہیں سکتا، یہ کریم ابن کریم گھر ہے، کریم ابن کریم گھر ہے۔ یہی وہ عورت تھی جو قبیلہ کے سردار کی بیوی تھی، جس نے آ کے للکارا کہ یہاں نہیں آنا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے گزارش کر دی ہے۔ اس کا شوہر جو قبیلے کا سردار ہے آ کے بیوی کو بازو سے پکڑ کے کہتا ہے تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تیرے سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہے، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ آواز دے کے کہتی ہے میرے پردے کا بڑا خیال ہے، رسول کی بیٹیاں خیام میں موجود ہیں، ان کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ رو رو کے کہہ رہی ہے، زبردستی بازو پکڑ کے لے گئی، اس کو لے گیا اس کا شوہر۔ یہ کہتی ہوئی جا رہی ہے ان مجبور و بے کس مستورات کی کوئی تو مدد کو آئے، کوئی تو مرد تم میں سے ایسا ہو جو ان کی اس کیفیت کو سمجھ جائے۔ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن میں بس اتنا سا عرض کروں گا۔ اللہ اکبر۔
آگے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت بچ گیا ہے، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند نہیں ہوا، اگر ہم اس وقت بھی اپنے آپ کو اس گھر پہ قربان کر دیں، امید ہے رسول کی بیٹیاں ہمیں معاف کر دیں گی، نہ صرف رسول کی بیٹیاں معاف کر دیں گی بلکہ ہمیں امام مظلوم علیہ السلام معاف کر دیں گے، بلکہ ان کے پاک نانا معاف کر دیں گے، بلکہ اللہ معاف کر دیں گے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، ابو حتوف وہ ہے جو روایت کرتا ہے کہ میں نے امام مظلوم علیہ السلام کی پیشانی پر کوئی ایسی چیز ماری تھی کہ سرکار کی پیشانی سے خون نکلنا شروع ہوا، سرکار نے اپنا امامہ اتار کے اس کا ایک ٹکڑا لے کے سرکار نے اپنے جبین اتر پہ باندھا تھا، مگر اس کے باوجود یہ کہتا ہے میں نہیں اندازہ تھا، غلطی ہو گئی، پتہ نہیں تھا، اب اثر ہوا، اب حقیقت سمجھ آئی۔ اس سے پہلے خیام کی طرف بڑھتے دونوں بھائی گھوڑے سے گھوڑا دوڑا کے خندق کے مرکزی دروازے کے قریب آئے اور بڑھتے بڑھتے ظالمین کے سامنے آ کر تلواروں کو بے نیام کیا، نعرے تکبیر بلند کر کے آنے والے لشکر کو کہا، او ظالمو اپنے گھوڑے یہیں روک لو، کیا تمہیں ان پردہ داروں کو تم نے بے وارث سمجھ لیا ہے؟ رو کر کہتے ہیں ہماری زندگی میں تم خیام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کوئی میلی آنکھ بھی اس خیام کو نہیں دیکھ سکتی۔ پھر دونوں بھائیوں نے خیام کی طرف حسرت بھری نگاہ کی اور چند ندامت کے آنسو بہائے، اور آنسو بہاتے میرا دل ضرور کہتا ہے یہ کہا ہوگا بی بی معاف کرنا، آپ بڑا کریم گھر ہیں، آپ کے گھر نے اگر اور جیسے کو معاف کر دیا ہمیں بھی معاف کیجئے گا۔ اور یقیناً ان کی معافی ہے تو ان دونوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ شہادت کا معیار کیا ہے؟ جم کر تلوار چلائی، اشقیاء کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ یہ اچانک ایسا ہوا، ان کی پلاننگ میں نہیں تھا کہ وہ ہمارے لشکر میں نکل کے ہمارے ساتھ ایسا کرے گا۔ بڑی خوبصورت جنگ کی، بہت سارے لائنوں کو فنار وسکر کیا، زمین پہ آتے ہوئے دونوں نے بیک زبان ایک بات کی، آواز دے کے کہتے ہیں اے ہمارے مظلوم آقا، اے امام حسین علیہ السلام، آپ کی ذات گواہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے خیام بچانے کی بھرپور کوشش کی، زخمی ہو کر جب زین سے زمین پہ آنے لگے بھرپور کوشش کی، مگر افسوس ہمیں بہت دیر سے خیال آیا آپ اتنا کریم گھر ہیں کہ آپ نے ہمیں اس قابل بنایا، ہماری شہادت کو قبول کیجئے گا۔ اب مولا معاملہ ہمارے بس میں نہیں، مولا ہماری یہ قلیل سی نصرت کو قبول کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ يا مولا يا مولا